لیزینس. لیزینس کے کازز کیا ہوتے ہیں؟ لو موٹیویشن، ایک انسان میں موٹیویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 از کیئر فری ایٹیٹیوڈ، اس کا جو ہے نا یار دیکھی جائے گی، میں نے کچھ اچیو نہیں کرنا، میرا ٹھنڈ ماحول ہے، کیئر فری ایٹیٹیوڈ. ایک اور چیز ایز لونگ، آرام پسند ہونا، بالکل جو ہے نا چلنگز ہو رہی ہیں اور یار ہو جائے گا کام، نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، ٹھیک ہے، وہ سین چل رہا ہو. تو دس از اگین a cause of laziness. Number 4 is laziness gives birth to laziness. Laziness begets laziness. ٹھیک ہے، جتنا انسان لیزی ہوتا جائے گا اور سوچے گا کہ یار بس میں یہ کچھ دن چل کر لوں، اس کے بعد میں I'll jump back to that thing، وہ انسان اور لیزی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. Not going to detail, now coming to the dua. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بڑی امیزنگ دعا سکھا دی. That's why we say Islam is a holistic religion. پوری زندگی کا جو ہے نا سلوشن اسلام میں ہے. اور واللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہمارے رب کا شکر ہے جس نے ہمیں اس دین بیوٹیفل ریلیجن کی طرف ہدایت دی، اگر وہ ہمیں نہ لاتا تو ہم اس سے محروم ہوتے. کہ اس ریلیجن میں ہر چیز موجود ہے، اور ابھی سے انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہاؤ ریلیجن ہیلپس اس ان بیکمنگ بیٹر پیپل اینڈ بیٹر پرسنز ان آور لائف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے آپ بچا لیں کسے؟ ہم سے، انزائٹی سے، والحزن سورو سے. اس کے بعد دعا کی والعجز والکسل، عجز سے بچا لیں اور کسل سے بچا لیں. عجز کیا ہے؟ عاجز ہو جانا، اور کسل مینز لیتھارجی اینڈ سستی اینڈ لیزینس. ٹھیک ہے. آگے لمبی دعا ہے والجبن والبخل وضلاع الدین وقہر الرجال یا وغلبۃ الرجال، مختلف دعائیں ہیں، لیکن جو ہم اس پہ فوکس کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اللہ کے نبی نے اللہ سے پناہ مانگی عجز سے اور کسل سے. What is عجز؟ عجز از ایک انسان عاجز ہونا. ٹھیک ہے. جو عاجز ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ارادہ تو ہے کام کرنے کا، وہ ارادہ تو رکھتا ہے، موٹیویشن تو ہے، انرجی تو ہے اس میں، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ قدرت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا. اور کسل کیا ہے؟ کہ قدرت تو رکھتا ہے وہ کام کرنے کی، لیکن ارادہ نہیں ہے اس کے پاس. سبحان اللہ، how profound is this دعا. دونوں سے پناہ مانگی. تو ہمیشہ اس دعا کو یاد رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. یا اگر آپ صرف یہ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عجز سے اور کسل سے. کتنی امیزنگ دعا ہے. سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کی خصلت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى. جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ سست کھڑے ہوتے ہیں. یا سلام، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے. یہ جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں فوراً سے ان کو اباس آنے شروع ہو جاتی ہے، فوراً سے ان کو لیزینس آ لیتی ہے، اور جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں موبائل فون اٹھایا ایکٹیو ہو گئے. اس سے پہلے بھی ایکٹیو تھے، جیسے نماز شروع کی تھی، قرآن پڑھنا شروع کیا، اباسیاں اور لیزینس اور لیتھارجی فیل کرنا شروع کر دی. کہ عجز ایک انسان کے پاس ارادہ ہے، موٹیویشن ہے، لیکن اس کے پاس استطاعت نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک شخص آتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن وہ بیچارہ ہینڈی کیپڈ ہے. ایک شخص آتا ہے کہ میں اس میں طاقت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مطلب ارادہ موٹیویشن ہے، لیکن اس کے پاس فائنانسز ہی نہیں ہے کہ بزنس وہ شروع کر سکے. ایک بندے کے ٹانگ ہی نہیں ہے اور وہ رننگ نہیں کر سکتا، وہ میراتھن نہیں کر سکتا. ارادہ ہے لیکن قدرت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سے پناہ مانگی، یا اللہ ایسے موقع سے ہمیں بچا کے رکھنا کہ جب ارادہ تو ہو لیکن ہمارے پاس قدرت نہ ہو کام کرنے کی. اور کسل سے بھی، کہ ارادہ نہیں ہے لیکن قدرت ہے، جو لیزینس ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہمارے اندر قدرت تو ہے کام کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی، نماز پڑھنے کی قدرت تو ہے میرے اندر، زکوٰۃ دینے کی قدرت تو ہے، عمرہ کرنے کی قدرت تو ہے، لیکن ارادہ نہیں ہے. میرے اندر قدرت تو ہے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں کسی بیوہ کی کفالت کر سکوں، کسی یتیم کا کام کر سکوں، اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، باپ کی خدمت کر سکوں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکوں. ارادہ نہیں ہے، یہ کسل ہے. لیکن جب قرآن چھوڑا اور مووی نیٹ فلکس پہ چلے گئے، فریش ہو گئے دوبارہ سے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بالکل لیزی لیتھارجی کو کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور
ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ بہت ہی تھوڑا، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اکبر. نہ ان کو مزید دعائیں آتی ہیں، نہ ان کو مزید پڑھنے کی توفیق ہے. بس جب 5 سال کے تھے تبھی 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور جب پی ایچ ڈی کر لی تبھی 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ. کیا چینج آیا؟ کیا فرق آیا؟ تو اپنی نماز میں. ٹھیک ہے جی. شیطان بہت ڈسٹارٹ کرتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوکسڈ رہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ فوکس تھے. اور فوکس کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو ہم نے آج پڑھا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کے وسوسوں کو دور کر کے جسٹ اسٹیئنگ ایکٹیو آل دا ٹائم، ایٹنگ لیس، اور جو ہم نے ساری آج باتیں کی انشاءاللہ. How to stop bad habits, especially when it comes to addictions. I gave a lecture on overcoming addictions. وہ آپ میرا YouTube پہ جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ. نیکی کی توفیق کیسے ہوگی؟ نیکی کی توفیق نیکی کرنے سے ہوگی. جیسے لیزینس آتی ہے، ایکٹیونیس آتی ہے، نیکیوں سے نیکیاں لائف میں مزید آتی ہیں، اور گناہوں سے گناہ مزید لائف میں بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی. یا اللہ میں آپ سے فعل الخیرات کا سوال کرتا ہوں، نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، ان تغفر لنا وترحمنا. آگے خیر وہ دعا ہے. اور ایک اور دعا ہے، مختلف اس طرح کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہم جو میں نے آج دعا پڑھی تھی نا، اللہم اصلح دینی الذی عصمت امری واصلح الدنیا فی معاشی واصلح آخرت فی معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. یہ جو دعا ہے، یا اللہ میری ایسی زندگی بنا جو کہ خیر سے برکت سے بھری ہو. لیکن ہم نے تو یہ دعائیں یاد نہیں کرنی، تو یاد کریں یہ دعائیں انشاءاللہ، اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. جی اللہ اچھے اسپاؤس ملنے کے لیے کیا عمل بتا دیں. دیکھیں، آپ کوئی بھی کام چاہتے ہیں، آخری سوال کر کے انشاءاللہ اس کا جواب دے کے ختم کرتے ہیں سیشن کو. آپ کوئی بھی کام چاہتے ہیں، آپ کا کام ہو جائے دنیا میں، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے وظیفہ، ہم لوگ انفارچونیٹلی نا پاکستانی لوگ، ہم لوگ وظیفے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں. وظیفہ یہ کام شادی کرنی ہے، اچھا اسپاؤس چاہیے، بزنس کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے، وظیفہ بتا دیں. اسلام وظیفوں کا دین نہیں ہے، اسلام ایٹیٹیوڈ کا دین ہے، اسلام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا دین ہے. اسلام کہتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے ہر کام پورے ہو جائیں گے. تم توکل والے بن جاؤ، تمہارے ہر کام پورے ہو جائیں گے. اسلام کہتے ہیں کہ تم ایک پرسنالٹی اپناؤ، اللہ کے سامنے سمینا و اطاعنا کرو، سبمٹ کرو، تمہارے سارے کام ہو جائیں گے لائف میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے کام آسان کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اسے کام آسان کر دیتے ہیں. آپ تقوی اختیار کریں، آپ پہ کام آسان ہو جائیں گے، آپ کو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اسباب کا استعمال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو وظیفوں سے بہتر ہے دعا. تو سب سے اچھا وظیفہ میں بتاؤں، تقوی سب سے اچھا وظیفہ ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیاں کرنا. یقین جانیں آپ ایسا کرنا شروع کر دیں، آپ کے تمام کام ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی. آپ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں. اور استغفار is not reading and reciting astaghfirullah, astaghfirullah. It's true repentance is changed behavior.